بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ سنائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ابلیس انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا، اے پیغمبر خدا، یہ بتاؤ کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس پہاڑ سے نیچے گرو تو وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ سے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان انہیں ناجائز وسوسوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، لائن کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس پھر ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام، تم تو خدا ہو کیونکہ تم مردوں کو زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لائن تو جھوٹ بولتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں۔ اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے اور میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا، اور اسی طرح ابلیس اپنے ارادوں میں ناکام ہو گیا۔ ناظرین، ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ابو نصر نشاپور کا ایک سلطان تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے لاؤ لشکر کے سمیت اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان سے کاری کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابو نصر قرآن سننے کے لیے رک گیا۔ قاری نے دلسوز آواز میں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیں کہ اے اللہ، تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جس سے چاہے چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت مجیدہ نے سلطان کے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اترا اور رکوع کیا، پھر سجدہ بجا لایا۔ کچھ عرصہ بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے قاری کو خواب میں دیکھا کہ خدا نے اسے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے خواب میں قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک بدکار اور گنہگار انسان تھا، میرے نامہ اعمال میں کچھ خاص نیکیاں نہیں تھیں، مگر اس کے باوجود خدا نے مجھ پر خصوصی کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا۔ اور خدا نے مجھ سے فرمایا، تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے ہم آج تجھ پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 152، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔